جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کا قصہ۔ یہ ہارون رشید کے زمانے میں اور ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کا زمانہ، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک روز راستے میں بیٹھ کر ریت کے گھر بنا رہے تھے، جیسے بچے ریت میں اپنا پاؤں ڈال کر گھر بناتے ہیں، اسی انداز میں یہ بھی گھر بنا رہا تھا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی اس سے بڑا کوئی اس سے بڑا۔ اور ہارون رشید اور ان کی بیوی زبیدہ یہ اللہ والوں کے بہت بڑے متقی تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سفر سے آ رہے تھے، ہارون رشید نے دیکھا کہ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ راستے میں تشریف فرما ہیں، اپنی سواری سے اترے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد طبیعت کے بارے میں پوچھا، مزاج پوچھا، اور پوچھا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جنت کے گھر تیار کروں۔ پوچھا کتنی قیمت ہے؟ بتلایا کہ یہ اس وقت کی قیمت لگائی 5 روپے، یہ 5 روپے کا ہے، یہ 4 روپے کا ہے، یہ 3 روپے کا ہے، یہ 1 روپیہ کا ہے، یہ 8 آنے کا ہے، اس انداز میں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ اللہ والا ہے، اپنی مستی میں ہے، سلام کیا اور چل دیا۔ پیچھے ان کی بیوی زبیدہ جو ہے کہ تشریف لا رہی تھی، انہوں نے دیکھا، وہ بھی اپنی سواری سے اتری، سلام کیا اور جو ہے کہ حال چال معلوم کیا، پھر پوچھا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ بیچنے ہیں؟ کہا بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں۔ کتنی قیمت ہے؟ بتلایا گیا کہ ان کی اتنی قیمت ہے۔ تو حضرت زبیدہ نے اپنے خادم سے کہا کہ ان تمام گھروں کی قیمت ادا کر، جتنے پیسے بنے اس وقت قیمت کو ادا کر دیا گیا، اور حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے ان گھروں کو پاؤں مار کر گرا دیا، برابر کر دیا، اور کہہ دیا کہ یہ گھر تیرے ہوں گے۔ اب ہارون رشید اپنے محل میں پہنچتے ہیں، زبیدہ بھی اپنے محل میں پہنچتی ہیں، رات کو اپنے اپنے بستر پر لیٹتے ہیں۔ ہارون رشید خواب دیکھتا ہے۔ کیا خواب دیکھتا ہے؟ کہ جنت میں ایک عالیشان محل ہے، اور پھل پھول باغات، عمدہ قسم کی خوشبوئیں، ہوائیں، بڑی عالیشان محل، اور نہیں کہ اس کے قریب گیا، پوچھا کہ کس کا محل ہے؟ وہاں کے بتلانے والوں نے بتلایا کہ یہاں تختی لگی ہوئی ہے، پڑھ۔ دیکھا تو زبیدہ کا نام دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا ایک اور عالیشان محل، اور حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس سے بھی عالیشان محل۔ اب جو ہے کہ سوچ بچار میں زبیدہ نے خزانے سے پیسے تو نہیں لیے، اس سے تو مال تیار نہیں کروایا، اور مجھے بتایا تک نہیں آج تک بھی۔ یہ نظام خواب کے اندر چل رہا ہے۔ آنکھ کھولی، کیا دیکھا کہ ایک بستر پر زبیدہ لیٹی ہوئی ہے، دوسرے بستر پر آپ۔ صبح ہوئی، پوچھا کہ زبیدہ میں نے رات ایسا خواب دیکھا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ وہ کل بہلول رحمت اللہ علیہ گھر بیچ رہا تھا، میں نے خرید لیے۔ وہ کہا کہ اس نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ بھئی یہ جنت کے گھر میں تو سمجھا ایسے مزاق کر رہا تھا۔
اب حضرت ہارون رشید کے خیال میں آیا کہ میں بھی جاؤں اور ان سے سودا کر لوں. ہارون رشید دوبارہ حاضر ہوئے، اسی انداز میں حاضر ہوئے جسے پہلے حاضر ہوئے تھے. اپنی سواری سے اترتے ہیں، سلام کیا، حال چال معلوم کیا، پھر پوچھا. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ وہی گھر تیار ہو رہے جنت والے. پھر پوچھا کہ کتنی قیمت ہے؟ کہا کہ آپ کی سلطنت. اور رشید نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کل تو یہی محل 1 روپیہ 2 روپیہ 4 روپیہ 5 روپیہ کا تھا، آج یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل سودا بغیر دیکھے ہو رہا تھا، آج تو سودا دیکھ کر رہا ہے، اس لیے جو ہے قیمت بڑھ چکی ہے. تو ہم نے بھی جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم کے عذاب کو نہیں دیکھا، جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ازواج مطہرات کو نہیں دیکھا، صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، صحابیات کو نہیں دیکھا. جتنی بھی جنت کی نعمتیں ہیں ہم نے نہیں دیکھا. ہم ایمان بغیر دیکھے ہوئے لائے ہوئے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان تمام چیزوں پر ہم بغیر دیکھے ہوئے ایمان لائے، اور یہ بغیر دیکھے ہوئے ایمان لانا یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی معتبر چیز ہے. اللہ پاک ہمیں جن چیزوں پر ہم ایمان لائیں بغیر دیکھے ہوئے ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اور ہمیں جس رسول پر، جس کتاب پر، جس خدا پر ایمان لائے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی سچی محبت اور عقیدت، ان کے احکامات، ان کی شریعت کو جو ہے کہ فالو کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.